السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارے علاقے میں موجود بیماریوں کی تشخیص، ان کی آبزرویشن، ان کی پریولنس اور اس کی وجوہات۔ تو میری جو ویڈیو کا مخاطب ہیں وہ عام لوگ ہیں۔ میں نے یہ جو ویڈیو ہے بہت سپرفیشل بنائی ہے تاکہ عام لوگوں کو سمجھ آ جائے، لیکن اس سے ہمارے جو کولیگز ہیں، جو پی ڈی آرز ہیں، جو میڈیکل آفیسرز ہیں، وہ اپنی پریکٹس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ مزید جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ اپنی صحت کا سٹینڈرڈ اپ کرنے کے لیے، اور ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں جن کو سوشل میڈیا کی سہولت میسر ہے، وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارے علاقے میں چند بیماریاں ایسی ہیں جو دوسرے علاقوں سے زیادہ ہیں، اور اس کی مین وجوہات یہ ہیں کہ چونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کافی دور ہے، اور اس کا جو ٹریول ہے وہ 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ ہے، اور جو کچھ جگہ ہیں وہ تقریباً ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 80 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہیں۔ اس کے علاوہ دریائی اور صحرائی بیلٹ ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں، تو صحرا میں جو ہے کمیونیکیشن یا مواصلات نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہاں پہ جو آبادی ہے وہ سکیٹرڈ ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں۔ اور جو زیادہ تر آبادی ہے وہ دریا کی اس سائڈ پہ رہتی ہے جو ملتان والی سائڈ لگتی ہے ان کو، تو دریا کے پار چونکہ آپ کو پلوں کی ضرورت ہوتی ہے اور روڈ نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان بیٹ کے علاقوں میں نہیں بن سکتا، تو وہ آبادی بھی صحت کی سہولیات سے کٹ آف ہے۔ اسی طرح آبادی سکیٹرڈ ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کا رجحان کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز یا کلینکس یا ڈاکٹرز کا جو پایا جانا ہے وہ بھی بہت عرصے سے یہاں پہ فیل کیا جا رہا تھا کہ اس علاقے کو جب سے یہ MBBS یا اس کا میڈیکل کا شعبہ مرز وجود میں آیا ہے، یہاں پہ کوئی مستند معالج میسر نہیں آئے، یا آئے ہیں تو کچھ عرصہ کے لیے وہ انہوں نے خدمات دی ہیں اور پھر واپس چلے گئے ہیں دل برداشتہ ہو کر، یا پھر لوگوں کا جو رویہ تھا وہ ایسا تھا کہ ان کو واپس جانا پڑا۔ تو ایسے علاقے میں جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کافی دور ہو، تحصیل ہیڈ کوارٹر سے بھی دور ہو، صحرائی اور دریائی بیلٹ پر مشتمل ہو، مواصلات کا انتظام نہ ہو، ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام نہ ہو، پرائیویٹ کلینکس بھی وہاں پہ نہ ہوں، اور جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں ان میں بھی سہولیات کا فقدان ہو، تو وہاں پہ جو بیماریاں ہیں، خاص طور پہ ایسی بیماریاں جو تشخیص سے، اسکریننگ سے پکڑی جا سکتی ہیں اور ان کا علاج کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو اس بارے میں سینسٹائز کیا جا سکتا ہے، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گی۔ اس علاقے میں اچھی لیب نہ ہونے کی وجہ سے، اچھا فزیشین یا ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو تشخیصی ٹیسٹ تھے وہ سر انجام نہیں دیے جا سکے، اور جو لوگ بھی جو بہت کم تعداد میں بڑے شہروں میں پہنچے ہیں انہوں نے تشخیص کروائی ہے، تو وہ بار بار ملتان یا قریبی ہیڈ کوارٹرز کا چکر نہ لگا سکنے کی وجہ سے ان بیماریوں کا خود بھی شکار رہے، اور یہ بیماریاں ان کے اہل خانہ میں بھی منتقل ہوئیں۔ اور دوسرا جو کمیشن وغیرہ کا لوگوں کے مائنڈ میں پایا جاتا ہے، تو وہ اس سے ڈر کے بھی ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ یہ کافی سارے مہنگے ہوں گے، اور خاص طور پہ تب نہیں کرواتے جب ان کو اعتماد نہ ہو کسی ادارے، کسی لیب کے اوپر۔ اپنے علاقے میں ہو تو پھر بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہے اس کے جاننے والے ہوتے ہیں، یا پھر بعد میں فیڈ بیک کے تھرو گلا وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو میری جو آبزرویشن ہے اس کے تحت جو شوگر ہے وہ انڈائگنوزڈ کافی پیشنٹس مجھے ملے جن کے ہم نے رینڈملی ٹیسٹ کیے، اور ان میں شوگر کا جو ہے وہ مرض جو ہے ہمیں ملا۔ اسی طرح جو بلڈ پریشر ہے اس کو ویسے ہی خاموش قاتل کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں یہ کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ یا تو کویکس جس بلڈ والے آلے سے چیک کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا ان کو چیک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا اگر بلڈ پریشر ہائی بھی ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر لو ہے اور آپ ڈرپ لگوا لیں۔ وہ کاروباری مقاصد کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ وہ پیشنٹ کا لانگ سٹینڈنگ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان میں ہیپاٹائٹس B اور C کا جو انفیکشن ہے وہ کافی دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ اس کی سکریننگ وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جہاں بھی لوگ جاتے ہیں اس کو اگر ہیپاٹائٹس B اور C لکھ کے دیا جاتا ہے تو وہ اس کو غیر ضروری ٹیسٹ سمجھتے ہیں اور وہ نہیں کرواتے، اور کہتے ہیں کہ جی باقی جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ کر دیں۔ اسی طرح جو یورک ایسڈ کی زیادتی ہے وہ بھی کافی سارے لوگوں میں دیکھی گئی ہے، اور لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح
گو کہ ہمارا علاقہ ایک محنت کشوں کا کسانوں کا علاقہ ہے، لیکن وہاں پہ بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کی زیادتی جو خون کے اندر پائی جاتی ہے اس کا بھی کافی سارا مرض دیکھنے کو ملا ہے، اور تشخیص کا بھی لوگوں کو جو ہے احساس نہیں ہوتا۔ یورک ایسڈ کے ساتھ ساتھ ان کا کولیسٹرول بھی ہائی ہوتا ہے۔ اسی طرح ECG وغیرہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک میں یا چیسٹ پین کے اندر بہت کم کرواتے ہیں، بلکہ وہ کسی ایسے معالج سے کوئی درد کا ٹیکہ لگوا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو سمٹمز ہیں وہ فوری طور پر ریزالو تو ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بعد میں آن گوئنگ چیسٹ پین کی وجہ سے یا MI کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو فالج کے مسائل ہیں وہ بھی باقی علاقوں کی نسبت، اور ملیریا کے مسائل وہ بھی ہمیں کافی دکھنے کو ملے، کیونکہ یہاں پہ پیشنٹ ایجوکیشن بھی کم ہے اور سہولیات بھی کم ہیں، اور ہیڈ کوارٹر سے سفر بھی زیادہ ہے، جس میں لوگوں کا جو قیمتی وقت ہے وہ بھی برباد ہوتا ہے، اور ان کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور کام بھی نہیں ہوتا، اور صحیح رہنمائی بھی نہیں ملتی، نہ سرکاری اداروں سے نہ ہی پرائیویٹ اداروں سے۔ اس کے علاوہ جو پیشنٹ کا فالو اپ ہوتا ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس بہت کم ہو جاتا ہے اگر اتنی دور یہ موجود ہوں تو۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا، تو ہمارا مقصد آپ کو سینسٹائز کرنا ہے تاکہ آپ ان مسائل کی طرف توجہ دیں اور بر وقت علاج کریں۔ تھینک یو۔